سائنس نے انسان کو سوشل اینیمل کہا ہے، سماجی حیوان۔ اللہ نے انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا۔ اب یہ فرق صاف ظاہر ہے۔ اب انسان کو شترے بے مہار بن کر سب کچھ کر گزرنے کی بجائے وہی کچھ کرنا چاہیے جو وہ اس کو حکم دے۔ جس کا یہ خلیفہ ہے، ہم خدا کے دین کو پرانا کہہ کر اگر ٹھکرا دیں گے تو یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کو بھی ہمیں خیر بات کہنا پڑے گا۔ اس شمس و قمر سے بھی استفادہ ترک کر دینا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ صرف خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ 1872 کے بنائے ہوئے ہمارے انگریزی قانون میں سینکڑوں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، جس میں یہ بھی تھا کہ جو بادشاہ وقت وہ عدالت میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ وہ بادشاہ ہے، لہذا اس کی غلطی نہیں ہے۔ اور دین اسلام وہ ہے کہ جس میں اللہ کا محبوب اپنا سینہ کھول کر میدان بدر میں اپنے آپ کو چھڑی مارنے کے بدلے میں پیش کر رہا ہے۔ قانون پہ عمل کتابوں سے نہیں آتا، ورنہ واشنگٹن کی لائبریری میں آج بھی 80 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ قانون پہ عمل کا جذبہ خوف خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ سلمان رشدی کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی۔ اس نے اپنی بدنام زمانہ کتاب کے اندر ایک غیر مسلم کا قول بھی نقل کیا کہ الخالدون میۃ اعظمہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 100 شخصیات ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان میں سب سے برتر، بلند و بالا جو شخصیت چمکتی رہے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ آج اس دنیا کو محمد کی طرح کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ساری دنیا کے مسائل صرف ایک کپ چائے پینے کی دیر میں حل کر سکے۔ دنیا میں اب تک کروڑوں مشرک ہوئے ہیں، ایک کے 20 معبودان باطلا ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی کا نام اللہ نہ ہوا۔ جو اللہ اپنے نام میں شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں کیسے شرکت گوارا کرے گا؟ کفار کا یہ قول باطل ٹھہرا، جسے قرآن پاک نے نقل کیا کہ ما یقربنا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اہل اسلام کا اللہ کے اذن سے شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ حق ٹھہر جاتا ہے۔ الا باذنہ، ایسے ہی اللہ کا نام اپنے مادے کے اعتبار سے کافروں کی زبان پر جاری رہا، کبھی الوہ کی شکل میں رہا، کبھی الہ اور کبھی الہیہ کے روپ میں۔ تو جس کا نام نہیں بلایا جا سکتا اس کی ذات کیسے بلائی جا سکتی ہے؟ اور لفظ الہ پر جب الف لام لگا ہو تو اللہ ہوا، اور لفظ اللہ میں ہر باطل کی نفی موجود ہے، کیونکہ معرف باللام ہونے کی وجہ سے خاص الہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لفظ توحید باب تفعیل سے مصدر ہے، یہ لفظ نہ خود اور نہ اس کا کوئی مشتق قرآن پاک میں موجود ہے، اور پورے ذخیرہ حدیث میں بھی یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو ماننے والے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گویا توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، مگر بوسیلہ مصطفیٰ ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سے ایک فلسفر نے سوال کیا کہ آپ اپنے والدین کے عقیدے کی پیروی میں خدا کو ایک مانتے ہیں کہ یا ماحول سے متاثر ہو کر اللہ کو مانتے ہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ جواب سنیے گا۔ فرمایا ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ ایسی ہستی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ جس کے دشمن بھی اس کو صادق اور امین کہتے تھے، اور جو اتنا سچا ہو تو اس کی بات مان لینا ہی انسانیت ہے۔ جانور گھاس کھاتے ہیں، ایک نالی میں خون بنتا ہے، دوسری میں گوبر، تیسرے میں پیشاب، تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ یہ تو آج کی سائنس کی تحقیق ہے نا۔ تو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی فرما گئے نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، حالانکہ خون کا رنگ اور ہے، گوبر کا اور ہے، مگر دودھ سفید ہے۔ کیا سائنس نے آج تک کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ تیار کیا ہے کہ جس میں ایک طرف خون گوبر ڈالا جائے تو دوسری طرف سے سفید دودھ آ جائے، یا ایک طرف گھاس ڈالی جائے تو دوسری طرف دودھ نکل آئے؟ لیکن یہ مشین
یہ آلہ اللہ نے ہر دودھ والے جانور کے اندر فٹ کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک چونٹی کو کہ وہ سب کچھ دیا ہے جو ایک ہاتھی کو دیا ہے۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، انتڑیاں، میدا، سب کچھ ہے، پورا ایک سٹرکچر ہے۔ وہ زبان بھی رکھتی ہے، بولتی بھی ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ پھر اس چونٹی کو اللہ نے شعور بھی بخشا ہے کہ چلتی چونٹی کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو تو اس کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی رستہ بدل لیتی ہے، اور اس کا شعور اتنا تیز ہے کہ کوئی میٹھی چیز کتنی ہی دور رکھ دو، خواہ وہ ایک ذرہ ہی ہو، تو دیکھ لینا ایک لمحے میں سینکڑوں چونٹیاں وہاں پہنچ جائیں گی۔ معزز سامعین، ان حقائق پہ غور کرنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کائنات میں غور و فکر کرنا کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ خالی عبادت والا تو گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن فکر والا یقین کے اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ گمراہی سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو قدرتیں اس نے ملاحظہ کر لی ہیں، اب ان سے بڑھ کر کوئی صاحب قدرت ہو تو اس کے ایمان میں کمزوری واقع ہو، اور کائنات میں ایسی قدرت والی تو ایک ہی ذات ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب کوئی خدا کا منکر اپنے والدین کو مانتا ہے تو اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے والدین ہیں؟ ثابت ہوا کہ خدا کے منکر کو ہر چیز کا منکر ہونا پڑے گا، کیونکہ خدا کی گواہی دینے والے خدا کے نبی ہیں، اور باقی ہر شے کی گواہی جس درجے کی بھی ہوگی نبی کی گواہی کے برابر نہیں۔ تو جو نبی کی گواہی نہیں مانتا وہ کسی دوسرے انسان کی گواہی پر کیوں کر اعتبار کرے گا؟ پڑ گیا حسن محمد کا کچھ ایسا پرتو، قبر میں جا کے بھی اس دل کی صفائی نہ گئی۔ سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد تھی جو دل سے بھلائی نہ گئی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔